کراچی میں ایک اور بچہ گٹر میں گر کے مر گیا ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جاں بحق ہو گیا ہے۔ دورہ لاہور میں پنجاب حکومت کا نامناسب رویہ، سہیل آفریدی کا مریم نواز کو خط، کسی مساق سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آئین یہاں پہ موجود ہے، آئین کے اوپر عمل درآمد ہوگا تو بات آگے بڑھے گی۔ ہر کوئی اپنا اپنا کردار ادا کرے گا۔ خان صاحب کی بہنوں کو یہ کہنا ہے کہ ہم ہر حالت میں جائیں گے۔ کیا آج ملاقات ہو سکے گی؟ وقت نے ثابت کیا ہے کہ جو رئیسانی صاحب نے بات کی تھی حقیقت وہی ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کراچی میں ایک اور بچہ گٹر میں گر کے مر گیا ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جاں بحق ہو گیا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ کچھ دن پہلے بھی ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہ گٹر کے اندر گر گیا تھا کراچی میں، اور اس کے بعد بہت سارے جذباتی پروگرامز ہوئے تھے، جذباتی باتیں ہوئی تھیں، لیکن میں نے آپ سے اس وقت بھی یہ چیز شیئر کی تھی کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کل بھی ایک خبر میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ حیدرآباد کے اندر ایک مین ہول میں بچی گری ہے، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس بچی کا تعلق کراچی سے تھا، وہ بیچاری وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ ہالیڈیز پہ آئی ہوئی تھی اور وہ وہاں پہ گری اور اس کی بھی ڈیتھ ہوگی۔ یہ مسئلہ تب حل ہوگا جب مقامی سطح سے لے کے جو نیشنل لیول تک ہر جگہ پہ حقیقی عوامی نمائندے بیٹھے ہوں گے، جب عوام کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا یا عوام کے ووٹ سے لوگوں کو اقتدار ملے گا، تبھی عوام کے مسائل حل ہوں گے۔ یہاں پہ جو حکمران اشرافیہ ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کے مسائل کے ساتھ۔ یہ فرینچ منرل واٹر پینے والے لوگ ہیں، یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، یہ آئینی ترامیم کرنے والے لوگ ہیں، یہ NFC کے اوپر بات کرنے والے لوگ ہیں، یہ عالمی سطح کے اوپر بڑی بڑی سفارتکاری کے حوالے سے باتیں کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن جو عام پاکستانی ہیں، نہ یہ اس کے مسئلے کو دیکھتے ہیں، نہ یہ اس کے مسئلے سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو اب اس بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے، آئی ہوپ کہ یہ آخری ڈیتھ ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی کراچی کے جو حالات ہیں، جس طریقے سے کراچی کو چلایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے کراچی کی مقامی قیادت سامنے آئی ہے، آپ کو یاد ہوگا جب میئر کے الیکشن ہوئے تھے، کیسے میئر منتخب ہوئے تھے، کس پارٹی کو کتنا ووٹ پڑا تھا، جماعت اسلامی اور کون مل کے میئر بنانا چاہتا تھا، پھر کیسے وہاں پہ چیزوں کو بدلا گیا۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری، جب تک جینون ڈیموکریٹک حقیقی عوامی نمائندے نہیں ہوں گے، اور پھر حقیقی ڈیموکریٹک جب تک مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا۔ مقامی حکومتوں کو مضبوط کریں، پیسہ نیچے تک لے کے آئیں۔ NFC کے اوپر آپ لڑتے ہیں کہ جناب NFC کے اوپر ہم نے کسی قسم کی کوئی چینج نہیں کرنی، تو اسی NFC کے اندر سے جو آپ کو حق ملتا ہے وہ مقامی حکومتوں کو بھی دیں۔ کراچی کے اندر بھی سپینڈ کریں، اتنا بڑا شہر ہے، اتنی زیادہ وہاں سے ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے۔ انفارچونیٹ صورتحال ہے، لیکن کیا یہ صورتحال اب بہتر ہو جائے گی؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، جب اس بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ دوبارہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ بڑی جذباتی باتیں ہو رہی ہیں، پروگرامز ہو رہے ہیں، لیکن زمینی جو صورتحال ہے وہ اس سے مختلف ہے، اور اب یہ ایک اور انفارچونیٹ واقعہ وہاں پہ پیش آیا ہے۔ اچھا جی، سہیل خان آفریدی صاحب نے ایک لمبا لیٹر لکھا ہے مریم نواز صاحبہ کو، اس میں انہوں نے کچھ گلے شکوے کیے ہیں۔ انہوں نے بنیادی طور پہ یہ کہا ہے کہ بھائی، میں ایز اے چیف منسٹر آپ کے صوبے میں آیا تھا، میرے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا وہ انتہائی نامناسب تھا، میرے وزراء کے ساتھ توہین آمیز سلوک اپنایا گیا، سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے خلاف کمپین کی گئی اور حکومت پنجاب کی سرپرستی میں کمپین کی گئی، منشیات کی سمگلنگ سے ہمیں جوڑنے کی کوشش کی گئی، کیا یہ رویہ مناسب ہے؟ تو کافی زیادہ گلے شکوے انہوں نے کیے ہیں مریم نواز صاحبہ کی حکومت سے۔ اب کیا مریم نواز صاحبہ کی حکومت آگے سے اس کا کوئی جواب دے گی؟ سہیل آفریدی صاحب نے اپنے احتجاجی مراسلے میں لکھا ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ کسی آئینی عہدے کے شایان شان نہیں تھا۔ سہیل آفریدی صاحب کا جو خط ہے اس کے اندر انہوں نے یہ چیز لکھی ہے، دورہ لاہور میں پنجاب حکومت کا نامناسب رویہ، سہیل آفریدی کا مریم نواز کو خط۔ اس خط کے اندر جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت ساری تفصیلات ہیں، بہت ساری چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اب مریم بی بی کب اس خط کا جواب دیں گی؟ اس وقت تو مریم بی بی پاکستان میں نہیں ہیں، وہ دبئی میں گئی ہوئی ہیں اپنے بیٹے کے شادی کے کارڈ بانٹنے کے لیے۔ جی ہاں جی، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، کل بھی یہ خبر میں نے آپ سے شیئر کی تھی، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس ٹریبیون بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ نواز مریم لیو فار دبئی، یہ یسٹرڈے کی خبر ہے۔ پریزیڈنٹ جو ہیں PMLN کے اینڈ فارمر پرائم منسٹر نواز شریف along with his daughter and Punjab چیف منسٹر مریم نواز departed for Dubai on Sunday to personally distribute wedding invitations for upcoming marriage of جنید صفدر۔ یعنی جنید صفدر صاحب کی جو شادی ہے ان کے کارڈ ذاتی حیثیت میں بانٹنے کے لیے مریم نواز صاحبہ دبئی چلی گئی ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی سہیل خان آفریدی لاہور کیوں آیا اور اب وہ کراچی جانے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں پہ تو شادی کے کارڈ بانٹنے کے لیے مریم نواز صاحبہ دبئی چلی گئی ہیں۔ تو اینی وے، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ جب وہ دبئی سے واپس آئیں گی تو شاید وہ اس کا کوئی جواب دے دیں، اس خط کا جو سہیل آفریدی صاحب نے لکھا ہے، لیکن فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی کوئی اس کا جواب آئے گا۔
अच्छा, दूसरी जानब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सोहेल अफरीदी साहब, जब आपकी क़यादत में वफाकी दारुल हुकूमत पर हमला होता है और बार बार होता है, जब आपकी पार्टी की क़यादत बशमूल आपके पाकिस्तान की वहदत पर हमला करते हैं, आपके वर्कर आपकी क़यादत की आशीर्वाद से इंतहाई गंदी ज़ुबान सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त भी आइनी ओहदों और बैनुल सूबाई इज्जत ख़राब हो रही होती है। आएँ सब मिलकर इसकी मजम्मत और सदेबाब करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आएँ जी सब मिलकर इसकी मजम्मत और सदेबाब करते हैं। आई डोंट नो वो किस चीज़ की जानिब इशारा कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर तनकीद हो सकती है और हर तरफ से होती हैं, लेकिन जो सोहेल खान अफरीदी के साथ हुआ, जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के साथ हुआ, जो कुछ पंजाब असम्बली के अंदर हुआ, जिस किस्म के सवालात किए गए, वो इंतहाई नामुनासिब हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी शफी जान साहब ने भी एक टीवी प्रोग्राम में ये बात की और फिर खुद जो हैं उनके मिनिस्टर मीना खान अफरीदी साहब, उनसे भी एक टीवी प्रोग्राम में मैंने पूछा कि भाई आपने जिस किस्म का बयान दिया है वो नामुनासिब है, आपको वैसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने तो किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया, मैंने तो वैसे ही कहा है कि अगर इस तरह की बात की जाए तो ये नामुनासिब है, क्योंकि मुझसे बार बार पूछा जा रहा था कि आप मंशियात लेके आए हैं, आप मंशियात के स्मगलर हैं, तो मैंने आगे से इस किस्म की बात की। मैंने तो किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया। ये खुद ही अगर उसको किसी शख्सियत से जोड़ रहे हैं तो ये इनका मसला है, तो ये उनका मौक़िफ़ था। पर एनीवे, ख्वाजा आसिफ साहब सोहेल अफरीदी साहब से कह रहे हैं कि सब इसकी मिल के मजम्मत करते हैं और इसको ख़त्म करने के लिए सब मिलकर काम करते हैं। मेरे ख्याल में सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। सब अगर अपना अपना काम कर ले ना, बस वही इसका हल है। सबको मिलकर काम करने की कोई जरूरत नहीं। अक्सर लोग कहते हैं जी चार्टर ऑफ ये होना चाहिए, चार्टर ऑफ फलाना होना चाहिए, नया मिसाक होना चाहिए। मैं बार बार आपके साथ कहता हूं, आपके साथ ये चीज शेयर करता हूं कि किसी मिसाक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइन यहाँ पे मौजूद है, आइन के ऊपर अमल दरामद होगा तो बात आगे बढ़ेगी। हर कोई अपना अपना किरदार अदा करेगा और आइन के दायरे के अंदर रह के अदा करेगा, चाहे वो सियासी हुकूमत हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो अदलिया हो। जब तक सारी चीजें आइनी दायरे के अंदर नहीं होंगी और हर कोई अपने अपने जो उसका आइनी दायरा कार है उसके अंदर रह के परफॉर्म नहीं करेगा, तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। अच्छा जी, आज इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल के बाहर आ रही हैं। उनकी कोशिश होगी कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। एक लिस्ट भी चली गई है वकला की और वकला भी वहां पे जाएंगे, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब का नाम भी है, बैरिस्टर गौर साहब का नाम भी है। क्या आज मुलाकात हो सकेगी? मुझे नहीं लगता कि आज मुलाकात हो सकेगी, लेकिन खान साहब की बहनों को ये कहना है कि हम हर हालत में जाएंगे। और अब तक की जो इतलात हैं कि ऐन मुमकिन है कि आज भी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदार हैं, जो उनके टिकट होल्डर्स हैं, जो MNA हजरात हैं, उनके MPA हजरात हैं, वो भी वहां पे पहुंचे। तो अब देखते हैं कि जनाब आज मुलाकात होती है या नहीं होती, और उसके बाद अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर खान साहब की बहनें क्या करेंगी। खान साहब की बहनें जब भी मुलाकात नहीं होती उसके बाद वो वहां पे धरना देती हैं, वहां पे बैठती हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती हैं। और जिस तरह मैंने आपके साथ पहले भी ये चीज शेयर की थी, अगर खान साहब के हवाले से जो भी एहतजाजी तहरीक चल रही है, जिस भी लेवल पे चल रही है, कम ज्यादा जो भी है, इस वक्त अगर उनका मसला किसी ने अलाइव रखा हुआ है तो उसमें खान साहब की बहनों का बड़ा कलीदी किरदार है। और आज भी उनका इरादा तो यही है कि खान साहब की बहनें वहां पे पहुंचेंगी, वहां पे जाके वो वेट करेंगी। अगर खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई तो रात तक वो वहां पे बैठेंगी ताकि खबर भी बने, आलमी सतह के ऊपर ये मसला हाईलाइट भी हो। तो अब देखना ये होगा कि तहरीक इंसाफ के और कौन कौन से लीडरान वहां पे जाएंगे और उनके साथ जाके बैठेंगे। खान साहब की बहनों का ये अक्सर मौकिफ रहा है कि हम किसी लीडर को नहीं कहते कि आप यहाँ पे आके बैठें। हाँ, खान साहब ये जरूर कहते हैं कि लोग आए, आके बैठें, लोग आके एहतजाज करें। तो जिसने भी आना है उसने अपनी पार्टी के लिए आना है, इमरान खान साहब के लिए आना है, क्योंकि इमरान खान साहब के नाम पे इन साहब ने वोट लिए हुए। लेकिन हम जाती हैसियत में कभी भी किसी से अपील नहीं करते। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं वो यही हैं कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक साइजेबल नंबर में अडयाला जेल के बाहर जाएंगे और खान साहब की बहनों के साथ इज़हार यकजहती भी करेंगे और वहां पे ये मुतालबा भी किया जाएगा कि खान साहब की बहनों की उनसे मुलाकात करवाई जाए। अच्छा, एक खबर ये भी आ रही है कि जो बहुत सारे MNA हजरात थे, यानी मखसूस नशिस्तों पे जो MNA आए थे, जो मखसूस सीटों के ऊपर लोग आए थे पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर, ख्वातीन की मखसूस सीटों के ऊपर, आपको याद होगा कि वो पहले सीटें बांट दी गई थी दीगर सियासी जमातों में, फिर एक अदालत का फैसला आया, उन लोगों को डी सीट कर दिया गया और फिर काफ़ी अरसा वो मामला पेंडिंग रहा। फिर अदालत ने दोबारा कहा नहीं जी ये तो तहरीक इंसाफ को सीटें नहीं मिल सकती। वोट इमरान खान को मिला है लेकिन सीटें मियाँ साहब के और जरदारी साहब के और मौलाना साहब के जो लोग हैं उनको मिलेंगी। उनके दरमियान वो सीटें बांट दी गई और दोबारा उनको MNA बना दिया गया। पहले जिस तरह मैंने कहा कि जब वो फैसला आया था तो वो डी सीट हो गए थे, लेकिन जिस अरसे में वो डी सीट थे, अब कुछ इतलात ऐसी हैं
کہ اس عرصے کی جو تنخواہ ہے وہ بھی وہ کلیم کرنے جا رہے ہیں. جی ہاں جی، ایسے انتظامات کیے جا رہے ہیں جو اب تک کی خبر ہے. اب ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آنے والے کچھ دنوں میں یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. لیکن اس چیز کی بازگشت ہے کہ وہ جتنے مہینے وہ سسپینڈ رہے ہیں ان کا کلیم یہ ہے کہ کیونکہ ہم آئینی طور پہ ممبران اسمبلی تھے اور ایک غلط فیصلے کے ذریعے ہمیں ہٹایا گیا، تو لہٰذا ہمیں بیک ڈیٹڈ جو تنخواہیں ہیں وہ دی جائیں. تو اب دیکھتے ہیں جناب کہ بیک ڈیٹڈ تنخواہیں ان کو ملتی ہیں یا نہیں ملتی. اس سے پہلے تنخواہوں میں کتنے فیصد اضافہ ہو چکا ہے، اسپیکر اسمبلی کی تنخواہ ہو جائے، چیئرمین سینٹ کی تنخواہ ہو جائے، کتنے 100% ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے. تو اب مجھے امید پوری ہے، میں امید کرتا ہوں، یہ آئی ڈونٹ نو یہ جو ایم این اے حضرات ہیں مخصوص سیٹوں پہ یہ کلیم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لیکن مجھے بڑی تکلیف ہے کہ یہ ان کا رائٹ ہے، ان لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، کیونکہ انصاف ہونا چاہیے نا جی. ووٹ بشا کے عمران خان کو پڑا ہے، سیٹیں تو ان کو ملی ہیں نا، تو تنخواہ ان کو جتنا عرصہ ان کو باہر رکھا گیا وہ ظلم کیا گیا تھا. میرا تو یہ کہنا ہے کہ ان کو جتنی تنخواہ بنتی ہے اس سے ڈبل تنخواہ دی جائے. دوسری جانب قومی اسمبلی میں ایک اور چیز سامنے آئی ہے، نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے ایم این اے حضرات سے پوچھا گیا ہے، ان سے ڈیٹیلز مانگی گئی ہیں کہ آپ کو جو ٹریول واؤچر دیے جاتے ہیں وہ کس طرح خرچ ہوتے ہیں، کدھر جاتے ہیں، کدھر آپ خرچ کرتے ہیں، کون اس کو استعمال کرتا ہے، اس کی تفصیلات دیں. یہ واؤچر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سامنے واؤچر ہے اور اس کے اندر بنیادی طور پہ ایم این اے حضرات سے کہا گیا ہے کہ پچھلے سال جو آپ کو پیمنٹس کی گئی تھیں جون سے لے کے دسمبر تک، غالباً جو ڈیٹس تھیں اس میں جو ڈیٹ بتائی گئی 1 جولائی to 31 دسمبر، اس کے ہم نے آپ کو پیمنٹس وغیرہ کر دی تھیں. تو وہ جو واؤچر یوٹیلائز کیے گئے ہیں ان کی تفصیلات بتائیں کہ وہ آپ نے کہاں استعمال کیے ہیں. جب تک آپ وہ تفصیلات نہیں دیں گے اگلے واؤچرز کی پیمنٹس آپ کو نہیں ملے گی. اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ جی کتنے لوگ دیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سم ٹائم اس واؤچرز کے اوپر ان کے فیملی ممبرز وغیرہ بھی ٹریول کر لیتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ایک الزام ہو. ان سے تفصیلات مانگی گئی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ تفصیلات دیتے ہیں یا نہیں دیتے. لیکن آپ دیکھیں جناب کتنی پریویلیجز ملتی ہیں، ٹریول کے واؤچرز ملتے ہیں، قومی اسمبلی کے اندر یہ ملتا ہے وہ ملتا ہے، دنیا بھر میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. ایک ایسا ملک جناب جس کی اکانومی آئی ایم ایف سے پیسے لے کے چلتی ہے، جس میں کتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کتنی یہاں پہ ترقی ہو رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے، لیکن جو اراکین اسمبلی ہیں ماشاءاللہ ان کو ورلڈ کلاس سہولتیں دی جاتی ہیں. اور پھر سونے پہ سہاگا کہ اس کے اوپر فارم 45 اور 47 کی بحث بھی پاکستان میں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو جعلی ایم این اے ہے، یہ جعلی ایم پی اے ہے. لیکن جعلی ہو ایم این اے ہو یا ایم پی ہو، 45 والا ہو یا 47 والا ہو، رئیسانی صاحب نے ایک بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا، میرے خیال میں بہت سارے لوگوں نے اس وقت ان کا مذاق اڑایا تھا، لیکن وقت نے ثابت کیا ہے کہ جو رئیسانی صاحب نے بات کی تھی حقیقت وہی ہے. سب سے بڑا پاکستان کا اگر کوئی دانشور تھا، سب سے زیادہ کوئی اس نظام کو سمجھتا تھا، سب سے زیادہ اگر کسی نے عقل مند والی بات کی تھی تو وہ رئیسانی صاحب تھے، جنہوں نے کہا تھا ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، جعلی ہو یا اصلی ہو. تو اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ جو ممبر رکن اسمبلی ہوتا ہے وہ تو ممبر رکن اسمبلی ہوتا ہے، چاہے اس کے حوالے سے جو مرضی بحث ہو، ووٹ جس مرضی کو پڑے، لیکن مخصوص سیٹ پہ جو مرضی آ کے بیٹھ جائے، پریویلیج اسی کو ملتی ہے، ساری سہولتیں اس کو ملتی ہیں. تو رئیسانی صاحب نے جتنے بہترین طریقے سے اس نظام کو ایکسپلین کیا تھا، میرے خیال میں آپ 300 کتابیں بھی لکھ دیں تو آپ اس نظام کو اس طرح ایکسپلین نہیں کر سکتے. ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. بس جو ہو رہا ہے وہ جیسے بھی ہو رہا ہے، جس کے پاس کرنے کی استطاعت ہے وہ کر رہا ہے، تو بس وہ اصلی ہے نقلی ہے، مانا اسی کو جائے گا. اب یہ بحث ہے، بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ جناب بہت سارے اراکین اسمبلی ایسے ہیں جو فارم 47 پہ آئے ہیں، لیکن بہت سارے دوست ایسے کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جی، وہ سب فارم 45 پہ آئے، یہ تو کوئی معزز عدالت ہی فیصلہ کرے گی. میں خدا نہ خواستہ کسی کو جعلی نہیں کہہ رہا، لیکن میں رئیسانی صاحب کی جو ہے نا، ان کی جو تھی نا جسے آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی دور اندیشی اور ان کی جو وسط نظر، جس طریقے سے جس اینگل سے انہوں نے سارے نظام کو دیکھا اور وہ بات کی، اس کی میں دل سے جو ہے تعریف کر رہا ہوں، اور میں اس چیز کا فین ہوں کہ جو انہوں نے بات کی تھی اس نظام کے اندر، جو وہ بات کر کے چلیں گے، میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی اور چیز ایکسپلین نہیں کرتی. باقی الیکشن اصلی تھا، جعلی تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ چیزیں تو معزز عدالت کے اندر ہی ثابت ہوں گی، تبھی آپ کوئی حتمی رائے قائم کر سکتے ہیں. اچھا جی، بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء اور ان کے بیٹوں نے 5 سیٹوں کے اوپر کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں. اب دیکھتے ہیں بنگلہ دیش میں الیکشنز ٹائم پر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. میں نے آپ کے ساتھ 3-4 مہینے پہلے بھی ایک ولاگ میں کہا تھا کہ مجھے بڑا خدشہ ہے کہ وہاں پہ ایسی صورتحال پیدا نہ کر دی جائے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. وہاں پہ ایک نوجوان لیڈر کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. بنیادی مقصد یہی ہے، اس میں بھارت کا نام بھی آتا ہے، لیکن جو پچھلا سسٹم تھا اس کے بھی بہت سارے لوگ ابھی اندر ہی موجود ہوں گے، ان کے بھی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں.
ان کی بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ کوئی گڑبڑ وغیرہ کروائی جائے، نظام کو اسی طرح چلاتے رہیں. تو آپ دیکھتے ہیں جناب کہ الیکشنز ٹائم پر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن خالدہ ضیاء صاحبہ کے بیٹے نے اور دونوں نے 5 نشستوں کے اوپر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں. اچھا، پاکستان میں کرپٹو بہت ہو رہی ہے، لیکن کل اگین یہ خبر آئی، یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں. پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں. پشاور ہائی کورٹ نے اپنا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. جسٹس کامران حیات میاں خیل نے کرپٹو کرنسی اور ڈیجیٹل فوریکس کی غیر قانونی ٹریڈنگ کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا. اس میں انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کوئی ڈیجیٹل ایسٹس کے حوالے سے کوئی قانون وغیرہ آ رہا ہے، اور کچھ اور باتیں بھی انہوں نے کہی ہیں اپنے اس فیصلے کے اندر. لیکن یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. تو کرپٹو سے ہم اپنی تقدیر بدلنے کی باتیں کر رہے ہیں. کیسے ہم کرپٹو سے اپنی تقدیر بدلیں گے؟ ٹو بی آنیسٹ، اس حکومت کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جن کی آپ تعریف بھی کر سکتے ہیں. انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے، لیکن وہ ساری باتیں لاجیکل ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ آئے گی، آپ یہ کریں گے، وہ کریں گے. لیکن یہ جو کرپٹو والا معاملہ ہو رہا ہے، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کوئی قوم کیسے کرپٹو کے ذریعے ترقی کر سکتی ہے. ہاں، انڈیویجول آپ کی ویلتھ بن سکتی ہے، تھوڑی بہت ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن ایک ملک کا اگر اکنامک پلان یہ ہے کہ وہ کرپٹو کے ذریعے پیسے کمائے گا، وہ تھوڑا سا جو ہے نا، مجھے اس پہ تھوڑا سا اعتراض ہے. اور میں جو ہے گزشتہ تقریباً 8-10 سال سے کرپٹو کو سمجھتا ہوں. مجھے کرپٹو کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کرپٹو کیسے ٹریڈ ہوتی ہے، کیسے نئے کوائنز آتے ہیں، کیسے اس میں فراڈیے کیا کرتے ہیں، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، بہت ساری دیگر چیزیں. مطلب مجھے سمجھ ہے تھوڑی بہت کرپٹو کی. میں نے کرپٹو کو پڑھا ہوا ہے، میں نے کرپٹو کو دیکھا ہوا ہے، اور ویسٹ کے اندر بھی رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ کیسے وہاں پہ ڈیل کیا جاتا ہے اور یہ اور وہ. تو وہ ساری چیزیں سمجھنے کے بعد میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ کرپٹو کے ذریعے ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور کرپٹو سے ریلیٹڈ جو پاکستان میں کوئی سکینڈل آئے گا تو وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہوگا، کیونکہ اس میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کے کتنے ایسٹ ہیں. کرپٹو سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں اس وقت حکومت کے اندر، کیا ان کے اپنے ڈیجیٹل ایسٹس اس وقت سب کو پتہ ہے کہ ان کے کتنے ڈیجیٹل ایسٹس ہیں، یا وہ کس کوائن کے اندر انہوں نے جو ہے اس وقت انویسٹ کیا ہوا ہے؟ ان کے پاس ایتھیریم کتنا ہے، ان کے پاس جناب لائٹ کوائن کیا ہے، کتنی ہے، یا ان کے پاس کوئی نئی آنے والی کوائن کتنی ہے، یا ان کے پاس بٹ کوائنز کتنی ہیں، یا کس چیز کے اندر انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے. اس طرح کے بہت سارے کوسچنز ہیں جو ہم اٹھا سکتے ہیں. تو یقیناً اس میں حکومت کی تو خواہش ہوگی کہ پاکستان اس میں پیسہ کمائے اور پاکستان کی تقدیر بدلے، لیکن کرپٹو کے ذریعے آپ ملک کی اکانومی کی تقدیر نہیں بدل سکتے. تو میرے لیے تھوڑی سی یہ چیز جو ہے نا، میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ کرپٹو کے ذریعے ہم کیا اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جس طرح میں پہلے بھی کہتا ہوں، میں کوئی عقل کل نہیں ہوں. ہو سکتا ہے کہ میری سمجھ میں نہ آ رہی ہوں اور پاکستان بہت زیادہ اس میں پیسہ کما لے اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ سب سے آگے نکل جائے. اچھا جی، رشیا نے یہ کہا ہے کہ یوکرین نے صدر پوٹن کے گھر کے اوپر ڈرون کے ذریعے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، جسے ناکام بنا دیا گیا ہے. دوسری جانب جو یوکرین کے صدر ہیں زیلنسکی صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جھوٹ ہے. یوکرین ڈینائز ڈرون اٹیک آن پوٹنز ریزیڈنس. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. زیلنسکی ایکیوزز رشیا آف ٹرائنگ ٹو سبوٹاج پیس ٹاکس ود ٹپیکل رشین لائز. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ رشیا جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے. ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، کیونکہ یہ پیس پروسیس کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. دوسری جانب ٹرمپ اور نیتن یاہو کی بھی ملاقات ہونی ہے، اور ملاقات بائی دا ٹائم ہو سکتا ہے یہ آپ ویڈیو دیکھیں ملاقات ہو چکی ہو. اور اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ سیز ریکنسٹرکشن آف غازہ ول بگن سون ایز ہی میٹس نیتن یاہو. جب ان کی نیتن یاہو سے ملاقات ہو رہی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غازہ کی جو ریکنسٹرکشن ہے وہ جلدی شروع ہو جائے گی، لیکن وہاں پہ جو پیس ہے وہ بڑا فرجائل ہے، اور وہاں سے نہ پل بیک کیا ہے، وہاں سے اپنی فوجوں کو نہیں نکالا اسرائیل نے. الٹا انہوں نے جو دوسرا ویسٹ بینک کا ایریا ہے وہاں پہ بھی 19 نئی آبادکاریاں وہ وہاں پہ بنا رہے ہیں. تو اسرائیل تو اپنی ایکسپینشن کر رہا ہے. آئی ڈونٹ نو اس پیس پروسیس کے ذریعے جو کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے تھے کہ جیسے کوئی فلسطین آزاد ہونے جا رہا ہے، ایسی صورتحال مجھے نہیں لگ رہی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس سارے عمل کے نتیجے میں اسرائیل کو خطے کے اندر مزید مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور مزید لینڈ جو ہے وہ فلسطینیوں سے لے کے اسرائیل کو دینے کی کوشش کی جائے گی. اب دیکھتے ہیں جناب کہ یہ پیس پروسیس کب تک چلتا ہے اور آگے معاملات کس طرف جاتے ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.